جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ چلیں جی، وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس بگین ود دا نیم آف اللہ۔ یہ جی آج آپ کا میں سٹارٹ لینے لگا ہوں پاک سٹڈی پہ، مطالعہ پاکستان، اس پہ جی سٹارٹ کرتے ہیں آج اس کو بھی۔ تو یہ بیٹے آپ کے پاس مطالعہ پاکستان ہے جی، اگر آپ غور کریں تو آپ کا یہ 5 چیپٹر سے شروع ہوتا ہے اور 9 تک جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا 1 سے لے کر 4 چیپٹر تک بیٹے آپ نے 9th کلاس میں ڈسکشن کیا تھا، یہ 5 سے لے کر 8 تک اب آپ نے 10th کلاس میں پڑھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 5 ہے بیٹا آپ کے پاس ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان۔ چیپٹر نمبر 6، اچھا یہ جو تاریخ پاکستان ہے یہ آپ نے 9th میں بھی پڑھا ہے، یہ آپ نے بیٹا 9th میں بھی اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ آگے جی چیپٹر نمبر 6 ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، چیپٹر نمبر 7 ہے معاشی ترقی، اور چیپٹر نمبر 8 ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ایگریکلچر یعنی ثقافت۔ یہ جی آپ کا چیپٹر نمبر 5 ہے، یہ جی تاریخ پاکستان 2، یہ 2 کیوں لکھا ہوا ہے؟ 10 کلاس یعنی پارٹ 1 میں بھی آپ نے اس کا کچھ حصہ پڑھا، ہسٹری آف پاکستان 2 ہے پاکستان، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی تاریخ کا جو حصہ ہے وہ 2 ہے۔ یہ چیپٹر نمبر جی باب نمبر یہ جی 5 ہے۔ تو میں بیٹے اس سے پہلے کہ میں لیکچر شروع کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا 3 days پاک سٹڈی کا لیکچر ہوا کرے گا، یہ منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو بیٹے، اور اس کے بعد جی آپ کا 3 days اسلامیات کا لیکچر ہوا کرے گا، جیسے کہ آپ کے پاس تھرسڈے آ جاتا ہے، پھر فرائیڈے آ جاتا ہے، پھر بیٹے سیٹرڈے آتا ہے، سنڈے کو تو ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ آپ کا جی اس کا میں نے کچھ یوں سٹارٹنگ میں نے لیا ہے جی۔ تو ٹوڈے وی آر ڈسکشن اباؤٹ لانگ کوشچن 1 ایکسرسائز، ٹھیک ہے جی، ایکسرسائز کا لانگ کوشچن ہم 1 کو ڈسکشن میں لائیں گے۔ یہ جی آپ کا پہلا جو کوشچن لانگ بنتا ہے جی، یہ بیٹے ادھر آپ کے پاس کہاں چلا گیا، اگر آپ غور کریں جی، لو جی یہ جی آپ کا پہلا لانگ کوشچن جو بنتا ہے، ذرا غور سے دیکھنا بیٹے اس کو، یہ دیکھیں پہلا لانگ کوشچن یہ آ گیا، وہ کہتا ہے ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض بیان کریں۔ تو بیٹا ادھر آئیے گا، یہ جی آپ کے پاس ضلعی حکومت ہے، سمجھ آ رہی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یہ ضلعی حکومت ہے آپ کے۔ اچھا غور سے بات کو سننا، یہ بیٹے آپ کے پاس یہ لانگ نا مجھے کو خاص نہیں لگا، اسپیشلی نہیں لگا، تو میں نے کیا کیا، اس کا لانگ میں نے خود بنایا ہے، یہ بہت چھوٹا لانگ ہے، اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے 4 پورے، تو میں نے کیا کیا اس کا لانگ بنایا ہے خود۔ یہ دیکھیں میں نے جیسے کہ رجسٹر پر یہ ایک پیج لیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا، یہ میرے بیٹا لکھا ہوا ہے ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض بیان کریں۔ اوکے ہو گیا بیٹے، ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض بیان کریں جی۔ آپ نے اس کی تشکیل یعنی یہ کیسے بنے، ضلعی حکومت کیسے بنتی ہے اور اس کے فرض کیا ہیں، تو بیٹا سب سے پہلے ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض پر بات کرنا، یہ ایڈنگ آپ نے دینی ہے، ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض۔ سب سے پہلے بیٹا ہم بات کرتے ہیں ضلعی حکومت ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضلعی حکومت بیسیکلی بیٹے ہوتا کیا ہے۔ ضلعی حکومت ایکچولی مقامی حکومت کے نظام کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ضلعی حکومت دراصل مقامی حکومت کے نظام کا بیٹا ایک حصہ ہے، لہٰذا مقامی حکومت اور اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب بیٹے آپ کو مقامی حکومت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مقامی حکومت ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی آپ نے ابھی تک تو یہی پڑھا ہے نا کہ ضلعی حکومت دراصل مقامی حکومت کے نظام کا ایک حصہ ہے، یعنی ضلعی حکومت ایک مقامی نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ حکومت اور اس کے پس منظر کو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب مقامی حکومت بیٹا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ مقامی حکومت بیٹا ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو،
مقامی حکومت بیٹا ایسی حکومت ہوتی ہے جس کی باغ ڈور جو ہوتی ہے، باغ ڈور وہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب مقامی حکومت یہ کہلاتی ہے، ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو مقامی حکومت کہلاتی ہے. اوکے بیٹے، جب آپ اکیڈمیز کھلیں گی انشاءاللہ پھر میں شارٹ کوشچن بھی اندر سے جو بنے گے وہ بھی میں کرواؤں گا. فی الحال میں لوگوں کی طرف ہی جا رہا ہوں. اوکے، تو مقامی لوگوں کی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں. اب مقامی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، پلان وغیرہ میکنگ ڈیسیجن لیتے ہیں اور ان کو عملی جامعہ پہناتے ہیں. عملی جامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر ڈیسیجن لینا، پریکٹیکل کر کے دکھانا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم، بنیادی جمہوریتوں کا حکم جو نامہ ہے وہ 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا تھا. صدر ایوب خان کا دور بڑا پیارا دور تھا. انشاءاللہ جب ہم اکیڈمی میں ملیں گے تو میں آپ کو مزید ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ صدر ایوب خان کا دور حکومت کیسا حکومت تھا. یہ میں انشاءاللہ وہاں پر ڈسکشن کروں گا. فی الحال ادھر ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے بیٹا، تو اس کے لیے سوری. یہ آپ کو بس سمپل از دیٹ یہاں پر میں لیکچر دیا کروں گا. جب اکیڈمیز اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کریں گے اس پر بھی بات. اچھا، پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاگو کیا گیا. یہ صدر ایوب خان نے اپنے دور حکومت 1959 میں اپنا ایک نظام لاگو کیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا. اس کو ڈیموکریسی یعنی بنیادی بیسیکلی ڈیموکریسی کا نام دیا گیا، جمہوریت کا نام دیا گیا. اب جنرل ضیاء الحق کے برسر اقتدار آنے کے بعد، جب جنرل ضیاء الحق آیا، اقتدار سنبھالا انہوں نے، تو مقامی حکومتوں کو نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا. اچھا، یہ جو ضیاء الحق تھا نا، یہ بھی اتنا بہت زبردست بندہ تھا، بہت اچھا انسان تھا. اس نے بھی اپنی حکومت میں کئی طرح کے مطلب پالیسیز نیو جو تھی ان پر پریپیئر کیا، مطلب ان کو تیار کیا. لوکل گورنمنٹ کے پلان کے 2000 کے بارے میں اگر بات کی جائے بیٹا، یہ بھی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. تو اس میں بیٹا جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر یعنی 12 اکتوبر کو 1999 کو حکومت سنبھالنے کے بعد، جنرل پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 میں آیا. اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومت کے نظام میں واضح تبدیلیاں لاتے ہوئے، یعنی وہ جو مقامی حکومت ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کے واضح تبدیلیاں لاتے ہوئے ذیلی حکومت کا نظام رائج کیا. سمجھ آ رہی؟ پہلے اس کو مقامی حکومت کا نام دیا گیا تھا، بعد میں جنرل پرویز مشرف نے آ کر 12 اکتوبر کو 1999 کو اس کو بیٹے ذیلی حکومت کا نام دیا گیا. اب ذیلی حکومت کی تشکیل اور فرائض، جو کہ اصل آپ کا سوال ہے، ذیلی حکومت کی تشکیل اور فرائض بیٹا کیا ہے؟ ذیلی حکومت کی وضاحت درج ذیل ہے کہ ذیلی حکومت پوائنٹ ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ آپ نے علیحدہ دینا ہے. ذیلی حکومت ناظم جو کہ بڑا ہوتا ہے، ضلع کا ناظم ہوتا ہے، نائب ناظم جو کہ ذیلی حکومت کے ناظم سے چھوٹا ہوتا ہے، اور ضلع کونسل اور ذیلی انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے. جو بیٹا آپ کی ذیلی حکومت ہوتی ہے، یہ ذیلی حکومت ناظم کے، نائب ناظم، ضلع کونسل اور ذیلی انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا سربراہ ناظم کی مدد کے لیے ذیلی رابطہ آفیسر ڈی سی او ہوتا ہے. یہ ڈی سی او ہوتا ہے. ڈی سی او کون ہوتا ہے؟ جو ذیلی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے. وہ جو ذیلی انتظامیہ بنائی جاتی ہے نا جی، ناظم ہو گیا، نائب ناظم ہو گیا، ضلع کونسل ہو گیا، ذیلی انتظامیہ، ان سب کا جو ڈی سی او ہوتا ہے وہ ان سب کا ذیلی انتظامیہ کا یہ سربراہ ہوتا ہے. کون؟ ڈی سی او. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ جی آپ کی ذیلی حکومت تھی. آگے چلتے ہیں، ذیلی ناظم کیا ہوتا ہے جی. ذیلی ناظم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ذیلی ناظم، اس کا پوائنٹ نمبر 1 دیکھیں. ذیلی ناظم کیا ہوتا ہے؟ ناظم کا انتخاب متعلقہ ضلع کے تمام کونسلر 4 سال کے لیے کرتے ہیں. جیسے بیٹا پرائم منسٹر 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ناظم کا انتخاب متعلقہ ضلع کے جو تمام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کونسلر ہوتے ہیں، وہ تمام 4 سال کے لیے کرتے ہیں. اس کا انتخاب ذیلی ناظم کا. نمبر 2 پوائنٹ میں کہتا ہے ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ میٹرک پاس ہو، یعنی 10 پاس ہو، اس نے میٹرک پاس کی ہو، 10 پاس کی ہوں، متعلقہ ضلع کا باشندہ ہو، یعنی اس ضلع میں رہتا ہو. اس ضلع، مثال کے طور پر آپ ضلع لاہور کے ہیں تو آپ ضلع اس کے باشندہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ضلع لاہور سے پھر وہ بندہ اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہ اگر میں اکاڑا سے آیا ہوں تو مجھے وہ مطلب ضلع کا ناظم بنا دیں گے، یہ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لاہور کے کوئی باشندہ اٹھائیں گے اور 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرے.
وہ جو ووٹنگ ہو وہ 50% سے وہ زیادہ حاصل ہو اس کو، اور میٹرک اس نے کی ہو، اور متعلقہ ضلع کا باشندہ ہو، یہ چیز ناظم کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے جی، ناظم ضلعی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، یہ بات بیٹا یاد رکھنا، جو ناظم ہے وہ ضلعی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور ضلع میں سیاسی قیادت فراہم کرتا ہے، یعنی پولیٹیکل طور پر بھی اس کی قیادت کیا کرتا ہے جی، فراہم کرتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے جی، ضلعی ناظم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ صحیح طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ جو ضلعی ناظم ہے اس بات کو یقینی بناتا ہے، اس بات کو شیورلی بناتا ہے، میکنگ ڈیسیجن لیتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ صحیح طور پر کام کر رہی ہے۔ لو جی، یہ آج کا آپ کا لانگ کویشچن یہ بیٹا کمپلیٹ نہیں ہوا، جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا کہ یہ پہلا کویشچن بیٹا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا لانگ، یہ دوسرا ہو گیا، یہ تیسرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، آپ کی بک پر بہت چھوٹا دیا ہوا ہے، تو 4 نمبر حاصل کرنے آسان نہیں ہوتے، تو اس لیے میں نے یہاں پر یہ علیحدہ اس کو بنانے کے مطلب علیحدہ لکھا ہے، سمجھ آ رہی، تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔